جو دھرنے دیے گئے اس کی آڑ میں جو لانگ مارچز ہوئے، پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی بڑھ ماری گئی، بڑک ماری گئی، اور قبریں کھودنے کا ڈرامہ رچایا گیا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اور پھر 35 پنکچر کا بھی حساب ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے کمیشن نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ الیکشن میں ان میں کہیں دھاندلی نہیں ہوئی، اور اس کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ کو پھر 2018 کا منظرنامہ یاد اچھی طرح کہ کس طرح رات کو RTS کو بٹھا دیا گیا، 66 گھنٹوں کے بعد رزلٹس آنے شروع ہوئے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ شہروں کے رزلٹس تاخیر سے آئے اور دیہاتوں کے رزلٹس فی الفور آنے شروع ہو گئے۔ اور پھر آپ نے پری الیکشن جو انجینئرنگ تھی اور الیکشن والے دن کی جو ریگنگ تھی اور پوسٹ ریگنگ، وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ میں قوم کا وقت آپ کے ان کیمراز کے ذریعے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح خواجہ سعد رفیق کے رزلٹ کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے کاؤنٹنگ کو روکا گیا۔ میں اپنی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن چونکہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، کراچی میں میرے حلقے میں جو بدترین ریگنگ کی گئی اس کی کاؤنٹنگ کے لیے چیف جسٹس نے اس زمانے کے ان کو رکوایا۔ تو یہ سارا جو عمل جو دھاندلی کا پچھلے کئی الیکشنز کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے، اور اگر اس حوالے سے کہا جائے تو کون سا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر میں نے چیف جسٹس کو مبارکباد اور شکریہ ادا کیا ہے، وہاں پر الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ بھی تحسین اور شکریہ کے مستحق ہیں۔ اور آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن میں جس دن الیکشن رزلٹس آ رہے تھے اس رات کو، یعنی جمعرات کی رات کو، تو 10-12% رزلٹس آنے پہ ایک ون سائڈڈ جو ایک شور ہوا اور بتایا گیا کہ آزاد جیت رہے ہیں اور پارٹیاں ہار رہی ہیں، 10-12% کے اوپر ایک رائے قائم کر لینا ایک غیر منطقی بات تھی اور غیر مناسب بات تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں حقائق اگر اس کا آپ سامنا کریں تو جواب آپ کو صاف صاف مل جاتا ہے کہ اس الیکشن میں جو دھاندلی کا الزام لگایا گیا، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہمارے ایک سینئر پولیٹیشین ہیں بیٹھے ہیں جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ میں نے اپنی شکست کو مانتا ہوں، یہ کس طرح ہار گئے۔ اور ہمارے میں گجرانوالہ میں، شیخو پورہ میں، ادھر ایبٹ آباد میں، جی فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ، یہ ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں PMLN کے، یہ کس طرح ہار گئے۔ ایک طرف دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور آزاد جیت رہے ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرا رہے ہیں، یہ کتنی بذات خود ایک کانٹرڈکٹری بات ہے، متضاد بات ہے کہ دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ سینئر پولیٹیشینز ہار رہے ہیں۔ ایبٹ آباد میں مرتضیٰ جاوید عباسی وہ ہارے ہیں، آزاد جیت رہے ہیں اور دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بات
کہ جناب کورٹس میں جو کاؤنٹنگ کی یا ان کی درخواستوں کو مسترد کیا گیا تو وہ خالی ہمارے مخالفین کی درخواستوں کو مسترد نہیں کیا گیا، ہمارے کینڈیڈیٹس کی بھی درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے، وہ کورٹس میں گئے ہیں۔ تو مہربانی کر کے خدارا الیکشن ہو گئے، اور یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی PMLN ہے، آزاد امیدوار ان کو آپ گنتے ہیں تو یقیناً ان کا نمبر زیادہ ہے۔ آپ حقائق سے نظر نہیں چرا سکتے بالکل، لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں PMLN نمبر 1 ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز ہیں، اور رزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مرحلہ اب شروع ہوا چاہتا ہے۔ تو میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمان میں اب یہ سارا عمل وہاں پر مارج وجود میں آئے گا، اور اگر آزاد ممبران وہ اپنے آپ کو PTI اسپانسرڈ کہیں یا نان PTI اسپانسرڈ کہیں، اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں۔ پریزیڈنٹ نے ان کو دعوت نہیں دینی، کیونکہ اب آئین کا منشا اور تقاضا یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہ فیلڈ کرتے ہیں، وہ ایک پروسیس ہے، اسپیکر کے پاس باقاعدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آزاد ممبر جو اپنے آپ کو PTI اسپانسرڈ کہتے ہیں بڑے شوق سے حکومت بنائیں، ہم اگر وہ میجورٹی دکھا دیں گے، ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے اپوزیشن بینچز پہ، اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقیناً پھر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ باہمی مشاورت سے وہ اپنا فیصلہ کریں گے اور اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ کریں گے۔ یہ ہے آئینی جمہوری طریقہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اسی راستے کو اپنا کر آگے بڑھنا ہوگا، اور ہمیں اس حوالے سے یکسو ہو کر یکسوئی کے ساتھ ہمیں یہ مرحلہ جو آنے والا ہے اگلے چند ہفتوں میں اس کو ہمیں طے کرنا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ہمیں ایک جھرلو کے ذریعے، جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر گھراؤ جھلاؤ کیا، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کوئی لانگ مارچز کیے۔ ہم نے یقیناً پارلیمنٹ میں جا کے کالی پٹیاں باندھ کر جو ہمارا حق تھا ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور ہم نے اوتھ اٹھایا وہاں پہ۔ کون نہیں جانتا کہ وہ تاریخ کا سب سے بدترین بددیانتی سے، خیانت سے اس الیکشن کو چرایا گیا تھا۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم خدا نخواستہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں گے، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کا ہم قوم کو پیغام دیں گے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چوک میں دھرنے دیں گے اور لوگ میلے کچیلے کپڑے لٹکائیں گے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جعلی ڈرامہ رچائیں گے اور قبریں کھودیں گے اور کفن لے آئیں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا، نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ اور آج ہم نے پھر 4 سال دل جمی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیشن، اور اس متحدہ اپوزیشن میں PMLN کے علاوہ پیپلز پارٹی تھی، JUI تھی، اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز تھیں۔ ہم نے فیٹف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا۔ کریڈٹ جس کو بھی جاتا تھا اصل کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا، اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر
ہم نے یہ فیصلے کیے اور ہم نے باقاعدہ وہاں پر اپنی پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا. لیکن جب ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن اسپیچ، اور اس میں جس طرح اس کو حقارت سے ٹکرایا گیا، اس کے اوپر جس طرح فکرے کسے گئے، جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے، اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا، مزید تقسیم در تقسیم ہوگی. اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا کشمیر کا تنازع اور ہندوستان کا حملہ، مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. کشمیر ڈے کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. اور اس طرح دوسرے مراحل جب آئے، کووڈ کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا، جب پوری قوم کے اوپر کووڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ آور ہو چکا تھا کووڈ. میں اس کا گواہ ہوں. جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کے فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرایا گیا، اس رات ہماری میٹنگ تھی، پوری اپوزیشن وہاں پر موجود تھی، بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے. لیکن 1.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپہ سالار آئے، وزیر اعظم نہیں آئے. یہ تھا ہتک امیز ان کا رویہ. اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے، کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتعال اور بڑھے اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو اور جس سے دوریاں اور پیدا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 4 سال چور دروازے سے وزیر اعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیشن سے سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے. یعنی یہ تھی ان کی روش. کیا اس کو آپ جمہوری روش کہیں گے کہ یا اس کو ایک صریحاً ایک فاشسٹ روش کہیں گے؟ فاشزم، نارسزم یہ کہیں گے اس کو آپ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم، جتنے میں سافٹ الفاظ ڈھونڈوں اس سے کم مجھے ڈکشنری میں الفاظ نہیں ملتے. اور پھر اسی طریقے سے جب 2022 اپریل میں جب ایک آئینی تقاضا پورے کرتے ہوئے پوری متحدہ اپوزیشن نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ کیا، تو کتنی صدر پاکستان سے لے کر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر تک کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں اور کس طرح پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے روندا گیا. یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں بالکل. تو یہ بات آپ کے ہم سب کے سامنے ہے. اور کس طرح اپنا اسمبلی کو توڑا گیا اور ایک بھونڈا 2 جملے کا فیصلہ دے کر ڈپٹی اسپیکر اندر چلے گئے، اسپیکر چلے گئے اور پریزیڈنٹ نے جناب اسمبلی توڑ دی چند منٹوں کے اندر. یہ ہے وہ ماضی ایک بھیانک داستان جو ہمارے سامنے ہے. مگر آج ہمیں اس معاملے کو متحد ہو کر سنبھالنا ہے. 16 ماہ کی بات ہوتی ہے. میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. آئی وانٹ ٹو اوائڈ ریپیٹیشن. مگر یہ بات میں یعنی ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا رہوں گا کہ ہم نے ریاست کو بچایا، سیاست کو قربان کیا. ورنہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دیا تھا. اس کے لیے ہم نے تمام کاوشیں بروکار ہم لے کے آئے اور اجتماعی بصیرت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ریاست کو بچایا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں اس کے اوپر اپنی ابتدائیہ کا میں کرتا ہوں اس کو اختتام، کہ ایک طرف الزام لگایا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی، ہمارے اسٹال ورڈس الیکشن ہارے، آزاد جیتے اور اس کے بعد بھی دھاندلی ہوئی. کے پی میں کیا ہوا؟ میجورٹی آزاد کی ہے. تو پھر اس کا مطلب کہ وہ وہاں پر آزاد جو میجورٹی وہ دھاندلی کے ذریعے جتوا دیے گئے. وہاں پر بھی بڑے بڑے برج الٹے. سندھ میں تو ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا، بلوچستان میں نشان نظر نہیں آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہمیں اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں. اور میں نے جس طرح کہا
کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے میں باقاعدہ یہ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آزاد جو ممبران ہیں وہ اپنے آپ کو چاہے وہ پی ٹی آئی لیڈ آزاد ممبر کہیں یا جس طرح بھی کہیں، بطور آئین اور قانون کے مطابق وہ آزاد ہیں. اگر وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑے شوق سے بنائیں اور چلائیں اس ملک کے معاملات کو اور چیلنجز کو میٹ کریں. ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے، اور اگر وہ ایسا ان کے لیے ممکن نہ ہو تو اس کے بعد ہم جو ہماری جو پارٹی ہے وہ آلریڈی ہم انگیجڈ ہیں اپنے جو ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمان میں جو ووٹ لے کے آئے ہیں، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، میرا ان سے بھی رابطہ ہوا، اور دوسری پارٹیاں ہیں. آج ہی میری بات ہوئی تھی سردار خالد مکسی صاحب سے بلوچستان میں. تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے، کیونکہ ملک کو آگے چل رہا ہے. جو ملک کو اس وقت جو چیلنجز ہیں، اس وقت ملک کو ان کے پاس جو اس وقت جو ٹائم کم ہے، چیلنجز بے پناہ ہیں. آپ کا اکانومی ہے، آپ کی خارجہ پالیسی ہے، آپ کے لونز ہیں، جو قرضے جو آپ نے پے کرنے ہیں، آپ نے معیشت بگڑی معیشت کو سنوارنا ہے، مہنگائی کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اب الیکشن میں انتخابات میں ہم نے ایک دوسرے کا مقابلہ کر لیا. اب ہماری جنگ ہے مہنگائی کے خلاف، غربت کے خلاف. علاج معالجہ مہیا کرنا ہے، تعلیم کے مواقع مہیا کرنے، کروڑوں جوانوں کو اور بچوں اور بچیوں کو ان کو جدید ہنر ان کے ہاتھ میں دینا ہے، لیپ ٹاپس دینے ہیں، امن و امان قائم کرنا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. یہ جو میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا، مگر یہ جو باتیں میں سن رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا، یہ اٹ از سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن کہ وہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ایک صوبے میں، انہوں نے زور بازو پر وہاں پر لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پہ نہیں آنے دیا اور ووٹ ڈالنے نہیں دیا، اور ایک مخصوص لوگوں کو وہاں پر ان کو ووٹ ڈالنے دیا گیا. میں اس الزام تراشی کی تحقیق کیے بغیر میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. میں نے صرف اس حد تک کہا کہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اور وہاں پر خوف و راز کا ایک عجیب سما پیدا ہو گیا. پشاور سے لے کر اور برف پوش پہاڑوں تک وہاں پر اپنا دن دہاڑے وہاں پر پولنگ اسٹیشن پر اسٹین گنیں اور بندوقیں وہاں پر آزادانہ اس کا استعمال ہوتا رہا. اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور وہ کون تھا، وہ کون تھا شخص، وہ کون سی تھی حکومت جس نے دوبارہ ان دہشت گردوں کو سوات میں دوبارہ ان کو لا کھڑا کیا، لا بٹھایا. ان کو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کس نے جیلوں سے ان کو آزاد کروایا. یہ قوم کو آج اس کا جواب ملنا چاہیے. ورنہ پاکستان میں اپنا ہزاروں اپنا ماؤں بیٹوں بیٹیوں اور ڈاکٹروں اور انجینئرز اور سپاہیوں، افسروں، افواج پاکستان، پولیس کے افسروں، لا انفورسنگ ایجنٹس کے نوجوانوں کی شہادت کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا. اور وہ دوبارہ یہ اود کے آیا 2020-21 میں. کون لے کے آیا؟ اس کی اگر جب تک اس کی تحقیق اس کے رزلٹ سامنے ہے تو قوم کو آپ ہمارے ہوش اڑ جائیں گے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کون کس نے ان کو لا کے بٹھایا واپس. ایک اتنی دردناک کہانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اب قوم کے زخم پر مرہم رکھنے کا وقت آ چکا ہے. میاں محمد نواز شریف میرے قائد، وہ اس کام کے لیے پوری طرح متحد ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت میں. اور یہ سب سے بڑا نہ صرف چیلنج ہے بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور میاں محمد نواز شریف نے چند دن پہلے بھی 21 اکتوبر کو بھی اس بات کا اعلان کیا کہ اس وقت قوم کو جتنی یکجہتی، یگانگت، یکسوئی، محبت اور پیار بانٹنے کی ضرورت ہے شاید تاریخ میں کبھی نہ تھی. ہمیں دکھوں کو اپنا خوشیوں میں بدلنا ہے، ہمیں رنجشوں کو محبتوں میں بدلنا ہے، ہمیں اختلافات کو مشاورت میں بدلنا ہے، ہمیں تلخیوں کو دفن کرنا ہوگا، ہمیں مل بیٹھنا ہوگا اور مل بیٹھ کر اس ملک کا حل ڈھونڈنا ہوگا.
خدا کے لیے ان دا نیم آف گاڈ ان دا نیم آف پاکستان ہم ایک دوبارہ دنیا کو جگہزائی کا موقع ہم دیں گے یا دوبارہ دنیا کو ایک دفعہ دکھائیں گے کہ نہیں ہم نے ماضی سے سبق سیکھا ہے اور ہم آگے اپنا قدم کے ساتھ قدم ملا کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم اس ملک کے اندر پاکستان کی چیلنج کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنا کے دم لیں گے. بہت شکریہ. ایک منٹ جی ایسے نہیں سلمان غنی صاحب. دیکھیے کہ پنجاب میں الحمدللہ ہماری میجورٹی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں پی ایم ایل این کی, اور مرکز میں بطور پارٹی ہم لارجسٹ پارٹی ہیں, اور اب ہمارے آزاد جو ملا کر آزاد اگر جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو ملانا ہر پارٹی کا حق ہے, ملا کر ہم الحمدللہ اس کو 80 ہم پہ جا پہنچے ہیں 80, اور انشاءاللہ میں کل بھی ملا ہوں, آج بھی ملوں گا اپنا کے پی سے, پنجاب سے, بلوچستان سے. کل بلوچستان کے جو آزاد امیدوار مجھے آ کے ملے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو 80 ہمارا اس کو ہے, تو وی آر دا لارجسٹ پارٹی. لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ یہ سب کچھ تابع ہے آئین, قانون اور جمہور کی طرح. اگر یہ آزاد ممبران جو ہیں اگر یہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو قوم کو دکھا دیں, ہم خوشی سے قبول کریں گے اور بیٹھیں گے اپوزیشن میں بالکل. لیکن اگر نہیں بناتے تو انشاءاللہ ہم اپنا آئینی اور قانونی اور جمہوری رول ادا کریں گے. دیکھیے مشاورت کا عمل جاری ہے. میں نے میجورٹی بتا دی کہ پنجاب میں ہماری میجورٹی ہے الحمدللہ. میاں نواز شریف نے قوم کو بتایا کہ میجورٹی ہونے کے باوجود بھی میں مشاورت کروں گا, اور اس مشاورت کے عمل کو ہم آگے لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم قوم کو متحد کریں گے اور ان زخموں کو انشاءاللہ بڑی مرم کے ساتھ ان کو بھریں گے انشاءاللہ. پریزیڈنٹ نہیں, وہ آئین کا پریزیڈنٹ کا میں نے گزارش, میں پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ پریزیڈنٹ جب وہ آئینی شک تھی تو پریزیڈنٹ انوائٹ کیا کرتے تھے. جی وہ ختم ہو چکا ہے 18th امینڈمنٹ میں. جس طرح آپ نے 2018 میں دیکھا پریزیڈنٹ نے تو نہیں انوائٹ کیا تھا نا, اسی آئینی شک کے تحت اب ہاؤس خود اپنا فیصلہ کرے گا. کینڈیڈیٹس جس پارٹی کو یہ ہوگا کہ میں اپنا میرا پاس میجورٹی ہے, میں کینڈیڈیٹ فیل کرتا ہوں, اس کو حق ہے بالکل. اسپیکر ہوگا جی 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 مجھے پتا ہے. جی آئین کہتا ہے کہ 21 دن میں, جس دن الیکشن ختم ہوتے ہیں تو 21 دن کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا. یہ آئین کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. جی یہ بتائیے کہ آپ نے معاشی گفتگو بھی کی ہے, اس میں جو صورتحال ہے پیٹرول 13 روپے اضافہ ہوا, اب دوبارہ 7 روپے کی سندھی گئی ہے, بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے کا اضافہ ہوا, گرمیاں آ رہی ہیں, 50 سے 60 روپے کا یونٹ ہوگا بجلی کا, تو یہ ایک سیلاب ہے, اس کو آپ روکیں گے کیسے؟ دیکھیے بات بڑی واضح ہے, یہ کوئی حکومت برائے حکومت کا یہ معاملہ نہیں ہے. یہ پہلے پاکستان کو بچانے کا معاملہ ہے اور پھر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے کا پروسیس ہے. نواز شریف
100% इसमें बिलीव करते हैं, मैं, मेरी पार्टी, और मुझे यकीन है कि दूसरी पार्टियां भी इसी सोच की हामिल हैं। अगर हुकूमत बनाने का मामला हो तो यहाँ पर मैं बैठ के ये इब्तदाइया बयान न करता, फिर मैं कुछ और बयान करता। लेकिन मैं सच के दिल से समझता हूँ कि पाकिस्तान को आज तारीख के सबसे बड़े चैलेंज का सामना है, और अगर हमने इस चैलेंज का सामना मुकाबला करना है तो हमें सच के दिल के साथ अपना वी हैव टू राइज अबव आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अबव आवर ओन पर्सनल एजेंडा, एंड ओनली वर्क फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। उसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी होंगी, एसार से काम लेना होगा, बर्दाश्त से काम लेना होगा, हौसले के साथ काम लेना होगा। ये आप जो बात करें, ये मसाइल आने हैं, अगर अभी आए हैं तो क्या हुकूमत बनने के बाद ख़त्म हो जाएंगे? ये तमाम जो लीवर जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके पास ना तेल है ना गैस है, आप इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए अगर आलमी मंडी खुदा न खास तो ऊपर जाती तो आप क्या कर सकते हैं? लेकिन आपको दिन रात काम करके आपको ऐसे वसाइल पैदा करने होंगे अंदरूनी तौर पर, आपको ऐसे मौके पैदा करने होंगे अंदरूनी तौर पर कि जिससे कि आप न सिर्फ इसकी जो मनफी असरात हैं उनको पर काबू पा सकें, बल्कि आप मस्बत अंदाज में मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा सकें। नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। आपको खबर पहुंच गई है? चिड़िया ने नहीं दिया आपको ना? देखिए, ये बात कई दफ़ा ये आप सवाल कर चुके हैं, अब उसको दोबारा आप पॉलिश करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल आपको जवाब मिल गया। आप देखिए, बात यह है कि ये माजी में भी इस तरह के कंसर्न्स आते रहे हैं, और मैं सिर्फ बहस बात नहीं करना चाहता। जो यहाँ पर ऑब्जर्वर्स मौजूद थे, फाफिन की किस हद तक का उसकी क्रेडिबिलिटी है वो आप बेहतर जान सकते हैं। फाफिन के मुताबिक जिन हलकों पर ये ऑब्जर्वर्स गए, मेजॉरिटी वहाँ पर ये आज़ाद जीते हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन मैं अगर कोई बाहर का मुल्क कोई बात करता है तो उसको यानी मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी बात उन्होंने की, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि काश हम ये देख लें कि गाज़ा में जो इस वक्त इंसानी सोच जो जुल्म हो रहा है, और 25,000 के लगभग बेगुनाह मुसलमान और वहाँ पर रहने वाले फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और हज़ारों बच्चे माँओं की गोद में वो दम तोड़ चुके हैं, उसके बारे में भी दुनिया की एक राय है। आप बैठे जी, आपने मेरा स्वेटर पहना हुआ है। आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ, मेहरबानी, आप बैठे जी। नहीं, उसने अब बात मैं पूरी कर रहा हूँ ना। जब शेर आ गया ना तो उन्होंने पूछा भी हुन की करना, उनका शेर आ गया, हुन मैं की करना हूँ। हुन शेर ही है, हुन मैं की कर रहा हूँ जी। कौन जी? जी, हकीकत है बिल्कुल।
جی خان صاحب گزارش یہ ہے کہ میں نے جو خان صاحب کی جو بات کی ہے وہ حقائق پر مبنی کی ہے. یا تو مجھے کہہ دیں کہ میں نے کوئی اپنا ان کے اسٹے آرڈر ان کے خلاف نہیں دیا گیا کاؤنٹنگ کے اوپر, اور بعد میں آپ نے دیکھا وہی حلقہ انہوں نے 10,000 ووٹ, پہلے 40,000 سے جیتا, پھر اس کے بعد 11,000 ووٹ دوبارہ جیتا انہوں نے. میرے حلقے کراچی میں اس کی ووٹ کاؤنٹنگ رک گئی, مجھے نہیں پتا, اللہ عالم, لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 30,000 ووٹ سے میں جیت گیا تھا. اس طرح کی بدترین دھاندلی ہوئی جنوبی پنجاب میں. ہمارے لوگوں کو میں آپ کو بلا خوف تردید بتاتا ہوں, ان کو دھمکایا گیا کہ چھوڑو PMLN اور جاؤ جا کے دوپٹہ پہنو اور جا کے بنی گالا پہنچو. یہ حقائق ہیں. آپ جو بات فرما رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, عدالتوں کو لیٹ دم ڈیسائیڈ. بالکل اگر عدالت انصاف اوپر فیصلہ کریں گے تو ستائش ملے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل. جی وقاص, لیکن وہ شعر والی بات میں نے مکمل اس لیے کی کہ آپ نے آدھی بات چھوڑی تھی. اور پنجابی میں تھا, انہوں نے کہا ان شعر آ گیا, ان میں کی کرنا ہے, ان شعر نہیں کرنا. جی جی یہ بات مجھے بتائیں کہ عوام نے جو 2018 میں عوام نے بیانیہ قبول کر لیا تھا کہ ہم نے کہ شدید دھاندلی ہوئی, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے, آخری رات بھی اپنا سیٹیں ہماری کھسکائی گئیں, مگر وہ کیا ہوا, جس کے کیا کہتے ہیں جی اپنا لاٹھی اس کی بھینس. یہ ہے معاملہ. جی الفت, جی یہ آپ کا فارمولہ ہے. اچھا میڈم, میں آپ کو ایک دل کی بات کروں, مجھے کوئی ٹرم نہیں چاہیے, مجھے پاکستان کی خوشحالی کی ٹرم چاہیے. بس میں آپ کی بات کروں. عمر دراز بولنے سوال یہ ہے کہ ایک تو 2018 میں جو کچھ ہوا جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں, RTS بند ہوا, اس بار جو ہے EMS بند ہو گیا, اس بار بھی سیٹیں کھسکانے کا الزام تھا, اس بار بھی وہی الزام ہے. سر کون سا پیمانہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ الیکشن کمیشن کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن 2018 سے شفاف ہو گیا ہے؟ دوسرا سوال لے لیں, کل 2 استعفے آئے جہانگیر خان ترین کا اور سراج الحق صاحب کا. آپ نے ایک نعرہ لگایا مسلم لیگ نے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے گے نواز شریف صاحب. اس بار ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹ کا اعلان تو آپ نے کرنا ہے, اگر وہ وزیر اعظم میں ابھی بھی اس پر قائم ہوں. جی اگر وہ نمبر پورا نہیں ہوتا تو کیا آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو بطور صدر اس پوزیشن پر نہیں لے جا سکے استعفے کے بارے میں؟ یہ ایک تو آپ کا موازنہ جو ہے وہ اپنا میں بڑے ادب سے عرض کروں گا. پہلا آپ کا سوال کا جواب, تو کیا پیمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں بھی دھاندلی کے الزامات لگائے گئے اور اب بھی لگائے گئے, تو کیا پیمانہ ہوگا کہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ایک تو یہاں پر جو انہوں نے خان صاحب نے سوال کیا, میں نے جواب کہ عدالت موجود ہے, اور دوسرا پیمانہ جو کہ آپ کے پاس ہے بطور ایک ریفرنس کے, 2015 میں پریزیڈنٹ علوی کی ٹویٹ آپ اٹھا لیں, اس پہ لکھا انہوں نے, میرے پاس شاید ہوگا, ایک سیکنڈ خیال معافی چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ میں مجھے دے دیں. جی انہوں نے یہ کہا, ان کی ٹویٹ ہے, انہوں نے یہ کہا 2015 میں پریزیڈنٹ علوی نے کہ 35 پنکچر کا الزام بے بنیاد تھا, اور مجھے اس کے اوپر بہت افسوس ہے. یہ پر ہے میرا خیال اس میں نے رکھا, مجھے اس پر بڑا افسوس ہے. یہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہ دیکھیں خان صاحب آپ دیکھیے ادھر ذرا, یہ دیکھیں میں پڑھ دیتا ہوں. ڈاکٹر عارف علوی, it is time to apologize for 35 punctures. Many rumors regarding source of information and content were afloat, and I believed some of them. یعنی معذرت کر رہے ہیں, اپولوجائز کر رہے ہیں, اور
یہ ٹائم ہے ان کا 10:35 پہ اور جولائی 2015 کی تاریخ ہے. انہوں نے بطور صدر تسلیم کیا کہ یہ بہت بھونڈا بے بنیاد الزام تھا 35 پنکچر کا. اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ بدترین قسم کی دھاندلی ہوئی 2018 میں. اور پھر میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا میری استدعا ذرا سن لیجئے گا. پھر 4 سال میں دیکھیے 4 سال میں کچھ اگر کارکردگی ہوتی تو میں آپ کو بلا خوف تردید یہاں پر اس کا تسلیم کرتا کہ ہاں جی دھاندلی ہوئی, دھاندلی کی پیداوار یہ حکومت آئی, لیکن اس سے واقعی وہ $300 بلین نہیں $3 ارب لے ہیں یا $30,000 لے ہیں. دھاندلی ہوئی, وہ 1 کروڑ نوکری نہیں, وہ 1,000 نوکری انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے, 5 لاکھ گھر بن گئے. دھاندلی ہوئی مگر اتنی وہ انڈے مرغیاں جو تھیں وہ انہوں نے دینی تھی, وہ اتنی تو نہیں دے سکے, وہ اتنی انہوں نے دے دی. دھاندلی ہوئی, وہ لنگر خانے انہوں نے بنانے کا جو اعلان کیا, وہ اتنے لنگر خانے انہوں نے ملک میں بنا گئے اور بھوک افلاس اور غربت ختم ہو گئی. تب تو بات تھی. نواز شریف نے 2013 کے الیکشن میں کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, صرف ایک بات کی تھی, اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا, میں کوشش کروں گا. وہ رب کو ایسا منظور ہوا, پتہ نہیں کون سے وقت میں نواز شریف نے بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی, جو 7 آسمان کراس کر کے قبول ہو گئی اور قوم کو 20 گھنٹے کے اندھیرے سے نجات مل گئی. وہ نواز شریف کا دور تھا جب اس ملک میں ترقی اور خوشحالی کے بے پناہ منصوبے آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں. اس کا اس کے مینار نظر آئے آپ کو. وہ نواز شریف کا وہ دور تھا جب سی پیک آیا اور $35 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی. مجھے دھاندلی کی پیداوار حکومت, اگر کرپشن کا خاتمہ, چلو انہوں نے 90 دن کہا, وہ 90 دن چھوڑ دیں, وہ 1 سال میں 2 سال میں کرپشن ختم کر دیتے یا کم کر دیتے تو میں کہتا کہ ہاں جی انہوں نے کرپشن کم کی. مگر اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اٹھا لیں ریکارڈ, ان کی جو اپنا جو جرمنی کا برلن کا, اس میں کیا کہ 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی, کرپشن پاکستان کی تاریخ کے عروج پر تھی. 141 اس کا سی پی آئی. اور جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہ کرپشن کا جو سی پی آئی تھا وہ کم ہو کر 117 پہ آ گیا. اور جب دھاندلی کی حکومت دوبارہ آئی تو دوبارہ وہ پاکستان کے عروج پر 117 سے پہنچ کر وہ آسمانوں سے باتیں کرنی 140 پہ چلی گئی. اور جب اس خادم کی حکومت آئی 16 مہینے کی, 1 سال اور 4 مہینے کی, 13 پارٹیوں کے اجتماعی قوت کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, رحم کیا کہ ہماری جو خطائیں معاف کی, اور یہ دوبارہ 1 سال میں یہ 140 سے 133 پہ آ گئی. تو اگر 1 سال کی ایوریج کو لیں وہ 7% بنتی ہے. میاں نواز شریف کے زمانے میں وہ کوئی 4.5 پونے 5 سالانہ بنتی تھی, وہ 1 سال میں ہم نے 7% کم ہوئی. اس میں میری کوئی کارکردگی نہیں, میں ایک عاجز خطا کار آدمی ہوں, لیکن کوشش کی 13 پارٹیوں کے ساتھ مل کر کہ کم از کم کرپشن ہو اور ملک آگے چلے. تو یہ ہے معاملہ. آج ہمیں آگے چلنا ہے, نہ کہ پیچھے کی طرف دیکھنا ہے. اچھا, گزارش ہے, دیکھیں
बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, मैं उसके जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब 2013 में जब मैंडेट आया था तो हम आई एम सॉरी आई हैव टू स्पीक इन उर्दू बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश आई विल ट्राई टू आंसर इट। कोई बात नहीं, कहती कोई मसला नहीं। फिर मुझे भी कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये गुजारिश कर रहा था कि उस वक़्त मैं इसका गवाह हूँ, KPK के हमारे कुछ ज़ोमा और कुछ दूसरी पार्टियों के ज़ोमा, नाम मैं किसी का नहीं लूँ, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, हम यहाँ पे अब गवर्नमेंट बना सकते हैं, कोई इशू कोई नहीं है, सेंटर में आपकी गवर्नमेंट मेजॉरिटी है, पंजाब में आपकी मेजॉरिटी, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। और सच्ची बात है, मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से बात की, उन्होंने कहा नहीं शहबाज, हमने ये काम नहीं करना। PTI ने हमें बहुत जो कुछ कहा इलेक्शन कैंपेन में, चोर डाकू दिन रात कहते रहे, मगर ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर वो जिस तरह मैंने अभी कहा यहाँ पे, अगर ये आज़ाद मंच जो मेंबर्स हैं अगर अपनी गवर्नमेंट बना सकते बड़े शौक से बनाएं। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, PTI को उनका लार्जेस्ट पार्टी वो बनाएं, अगर बना सकते ठीक, नहीं बनाएंगे तो हम देखेंगे। ये है, ये इसकी बैकग्राउंड, मैं इसका गवाह हूँ, खुद चश्मदीद उसमें शामिल था इस पूरी डिस्कशन में। अब आ जाएं आज़ाद मेंबर, जो ये आईनी हक है। अगर PTI को बाज़ लोग उनकी मर्जी के खिलाफ दुपट्टे पहनाकर 2018 में उनको जबर के साथ बनी गाला ले जाया गया, बिलाखिर आप ये तो कहेंगे ना उनको एक कानूनी बात थी, जबर को कोई नहीं पूछेगा, वो एक कानूनी बात थी। आज अगर लोग अपनी खुश दिली से बलूचिस्तान से आकर, KP से आकर यहाँ पर वो हमें ज्वाइन करने को तैयार, तो आपको क्या एतराज़ है इसमें? बारी बारी हो रहा है ना जी। देखिए, ये तो अल्लाह ताला को इल्म है, लेकिन हम बतौर जमात PMLN, मेरे लीडर नवाज शरीफ और यकीनन दूसरी पार्टियां, अगर ये इलाक होता है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपनी खलूस दिल के साथ शबाना रोज़ कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, जान लड़ाएंगे पाकिस्तान की इस्तेकामत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए। और सबसे बड़ा चैलेंज यकीनन वो आपको पता है, वो हमारी माशी जो हमारी जो इस वक्त बदहाली है, जो चैलेंजेस हैं, और यकीनन पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम और अमन, इसके लिए हम जान लड़ाएंगे और सबको चाहते हुए ना चाहते हुए हम दावत देंगे। और उम्मीद करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर के जो चैलेंजेस हैं, बैरूनी जो चैलेंजेस हैं, सब अपनी अना को एक तरफ रखेंगे, अना परस्ती को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे और बगलगीर होंगे। और पाकिस्तान के लिए ये रेवड़ियाँ बांटने के लिए रेवड़ियाँ हैं नहीं, कोई दौलत पैदा करने के लिए, गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए जो वसाइल पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दिए हैं, उनको हम दोबारा जनरेट करें और पाकिस्तान को दुनिया को दिखाएं कि ये मुल्क है, बिलाखिर ये भी जाग गया है। बिल्कुल। Yeah, I want to be very clear. Let there be no doubt about it, and make no mistake about it. That Pakistan is at a point. Our economy is at a point where we will have to go for another IMF package, and without delay. I want to make it very clear. Whether it's a coalition or some other arrangement, whatever. It is the need of the hour that we have to go for IMF package. There is no escape. There is no alternative to it. And then we should, work hard and strengthen our foundation and work overtime and untiring efforts through sacrifice and hard efforts. Inshallah, God willing,
we will find our direction. परवेज बशीर साहब जी, परवेज बशीर शुक्रिया, आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया। जी जी मेहरबानी, देखिए गुजारिश ये है कि हमने अपनी पूरी कोशिश की। मियां नवाज शरीफ ने कैंपेन को भरपूर तौर पर चलाया और हर जगह पहुँचे और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने कैंडिडेट्स की तलाश में भी इसी कमरे में, आप जानते हैं, एक भरपूर कोशिश की। एक और भरपूर कोशिश की। अब जो आवाम ने जो वोट दिए वो आपके सामने है, हम उसको तस्लीम करते हैं। और अगर ये आप सवाल पूछ रहे हैं कि 2018 में भी कैंपेन चली, 2013 की भी कैंपेन थी, और उस कैंपेन को जब सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि 35 पंक्चर नहीं लगे, प्रेसिडेंट अलवी की मैंने ट्वीट पढ़ दी और हमें किस तरह रगेदा गया, बदनाम किया गया, और हमने खिदमत करके दिखाई। 2018 में तमाम तर प्रोपेगेंडा के बावजूद हमें अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम ने भरपूर वोटों से नवाजा। पंजाब में मेजॉरिटी थी और वफाक में, अगर अब मैं कह सकता हूँ बिला खौफ तरदीद, कि हम लार्जेस्ट पार्टी हम थे। आज इस 2024 के इलेक्शन में अगर आप देखें, ये मेरे पास मुकम्मल मेरे पास मौजूद हैं, PMLN को जो वोट मिले 2008 के इलेक्शन में, 18 के इलेक्शन में, वो थे नहीं सॉरी 2018 में हमें मिले 12.9 मिलियन और 2024 में मिले 14 मिलियन। PTI को मिले 16.9 मिलियन 2018 में और 2024 में मिले उनको 17.8 मिलियन। हमें मिले 14 मिलियन। सुनने, पीपल्स पार्टी को मिले 6.9 मिलियन 2018 में, अब मिले 8.2 मिलियन। इंडिपेंडेंट जो हैं वो 6.9 मिलियन को मिले। अब अगर आप देखिए ना, वो मैं आईनी बात कर रहा हूँ, जमहूर की बात कर रहा हूँ, कानूनी बात कर रहा हूँ, कि अगर आप इन इंडिपेंडेंस को PMLN के साथ मिला दें, जो उनका हक है, तो हमारे जो वोट पड़े वो PTI से किसी सूरत कम नहीं है। अब रही बात कि हमारे जो कैंडिडेट्स हार गए बदकिस्मती से, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई, अल्लाह को मंजूर ऐसा था कि वो उन्होंने जी अल्लाह को मंजूर ऐसा था कि और मैं समझता हूँ कि इस बात की आप तायीद करें कि एक आला ज़र्फ दिखाया, क्योंकि मैं अपनी शिकस्त मानता हूँ और सरदार लतीफ़ खोसा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यही है स्पोर्ट्समैनशिप, यही है जमहूर। ये नहीं कि मैं जीत गया तो बड़े शफाफ, मैं हार गया तो जनाब 35 पंक्चर और धरने और लॉन्ग मार्चेस और जलाओ घराओ, बस ये फ़र्क है। देखिए ये अपना मुलाकात 2 हुई हैं बिल्कुल, और मज़ीद शायद होंगी, और जब यूँ ही कोई फ़ैसला होता है इंशाअल्लाह कौम के सामने आ जाएगा। मैं फिर आपको कहता हूँ कि वसी तर कौमी मफाद में हमें
सबको मिलकर बढ़ना होगा। ये बात वजारतों की नहीं है, मज़े लेने की नहीं है। ये इट्स अ जर्नी ऑफ टीयर्स, ब्लड एंड स्वेट। इब्राहिम सर। देखिए 2013 से 18 तक मुझे बता दें कि पीटीआई को किसी ने चूंटी भी काटी वफाक में या यहाँ पर पंजाब में, जहाँ पर हमारा मैंडेट था। 2018 से लेके 2022 तक क्या हुआ वो मैं दास्तान यहाँ पर बयान नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ पर सिंपैथी हासिल करूँ, लेकिन हकीकत ये है कि किस तरह हमें चुन चुन कर दीवार से लगाया गया, किस तरह अदल और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, किस तरह ऑर्डिनेंस जारी किए गए कि जी रिटायर्ड जजेस लगा दें और इनको सजाएं दिलवाएं और ज़ंदानों के पीछे इनको धकेल दें। किस तरह ख़वातीन के साथ क्या कुछ हुआ ये, और हमने इन तमाम चीज़ों को बड़े अपना सब्र से, तहम्मुल से बर्दाश्त किया। और ये आपके सामने हक़ाइक़ हैं, मैं कोई आराम कहानी तो सुना नहीं रहा। उन 4 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ, जाली मुकदमात बनाए गए। मुझे आप बता दें कि मैंने इन 16 माह में कोई एक मुकदमा बनाया हो, किसी को मैंने खुदा न खास्ता किसी की बेटी के साथ ज़्यादती होने की दूर की बात है, कोई इजाज़त भी दी हो, कोई इशारा भी किया हो। ये नवाज शरीफ की सियासत नहीं है, ये हमारी सियासत नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ कि दूसरी सियासी पार्टियों की सोच है। ये फासिस्ट सोच है, ये तबाहकुन सोच है, ये डिक्टेटरशिप है। इसका खात्मा जमहूर के जरिए करना होगा। नहीं, ये हकीकत है ना जी, ये कोई बात देखिए जो मंशूर हमने दिया है, आप जो बात करें वादे, जो वादा किया इंशाअल्लाह वो निभाना पड़ेगा। उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, नताइज अल्लाह के हाथ में। मरीम आप ख़त्म करेंगे। सियासी इस्तेहकाम, कदूरत नफ़रत ख़त्म करने का ये अहम तरीन मौका है और हर घड़ी उसका इंतज़ार कर रही है, और ये कौम की पुकार है। और उसके लिए हमें, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी ज़ाती अना परस्ती, ये गाली गलोच, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का ख़ात्मा करना होगा, और मुल्क को हमें गुलो गुलजार बनाना होगा। ये दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, मैं बताऊँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत मेहरबानी।